اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا تھا. اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تو میرا شکر گزار بندہ ہے، تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا. تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا. اس نے کہا اے موسیٰ مجھے تو شکر کی نعمت سے پیار ہو چکا ہے، محبت ہو چکی ہے. میرے پاس فقط ایمان کی دولت تھی، میرے پاس اور کچھ نہ تھا. میں ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، مسلسل شکر ادا کرتا رہا. اللہ مجھے نعمتوں سے نوازتا رہا، اور جو نعمت ادا کرتا رہا ہر اس نعمت پر میں شکر ادا کرتا رہا. اللہ جل وعلا ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا. اے موسیٰ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، شکر نہیں چھوڑ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر نہیں چھوڑے گا تو اللہ عطا نہیں چھوڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ what you have, focus on that. اس پر فوکس کریں جو اللہ نے عطا فرمایا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ محفوظ بھی رہے گا. ہاں، اور اس دوران یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کا گول مقرر کر لیتے ہیں، پازیٹیو ایکشن کے ساتھ آپ نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد میں رات دن ایک کرتے ہیں کہ میں پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کروں گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جل وعلا آپ کا ذہن کھولے گا، آپ کا دماغ کھولے گا، اور آپ سیلف ایکچولائزیشن کے قابل ہو جائیں گے. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام ہوں، میرے اندر قابلیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام ہوں. یاد رکھیے اگر آپ ناکام ہیں تو اس لیے ناکام نہیں ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ نہیں تھا، آپ میں قابلیت نہیں تھی. ہر بندے کو اللہ جل وعلا نے قابلیت دی ہے، ہر بندہ ٹیلنٹ رکھتا ہے. اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی قابلیتوں اور مہارتوں کو ڈسکور ہی نہیں کیا. آپ کسی اور کے میدان میں کھیل رہے ہیں. آپ کو اللہ نے نیچرلی ڈاکٹر بنایا ہے، آپ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ جل وعلا نے آپ کو سائیکالوجسٹ بنایا ہے، آپ بزنس مین بن رہے ہیں. اور کسی بزنس مین کو، کسی ایک شخص کو اللہ نے بزنس مین بنایا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا. یاد رکھیں جو پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹیو تھاٹس کا خاتمہ کرتا ہے تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اللہ جل وعلا اسے سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل خود طے کرا دیتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے میرے اندر کون سی قابلیت رکھی ہے. سب سے پہلے اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں. ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں. اور یاد رکھیں اگر آپ ناکام ہیں پریکٹیکل لائف میں تو یا تو آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا، کوئی اور کام کر رہے ہیں، اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو بنایا ہے، یا آپ نے ڈسکور کر لیا، آپ جانتے ہیں اگر آپ اس پر عمل کرتے تو آپ کامیاب ہو جاتے، لیکن آپ لیزی ہیں. لیزینس کی وجہ سے آپ مربی بن سکتے ہیں، شاید آپ اوروں کو مشورہ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے، اتنا آپ کے پاس علم ہے، لیکن اپنی ذاتی لیزینس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوئے. ٹیلنٹ اللہ جل وعلا نے ہر ایک کو دیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو برتھ ہیں، دو برتھ ڈیز ہیں. انسان کی پہلی برتھ ڈے وہ ہے جب انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اور the second birth of every human is the day when he discovered himself. دوسری برتھ وہ ہے جب اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا. اب دیکھیں اگر میں یہاں پر سپیچ کر رہا ہوں، اگر میں کسی اور فیلڈ میں کام کرتا، میں بہت زیادہ بھی محنت کرتا تو میں ایکسیپشنلی کامیاب نہ ہوتا. اب دیکھ لیں کسی بھی فرد کو دیکھ لیں پریکٹیکل لائف میں، یہ جو ہم بہت سارے گولز بنا لیتے ہیں، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جو کرنے کی چیزیں وہ کی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا. وہ خزانہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کو ڈسکور کر کے اپنی زندگی کے اہداف مقرر کرنے کا پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ہر روز رات سونے سے پہلے پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے نیگیٹیو تھاٹس کا خاتمہ کریں، اور پھر پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے نیگیٹیو تھاٹس کا مکمل طور پر خاتمہ کریں. پھر آپ کے اندر سے وہ ایک آنکھ بیدار ہوگی جو آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرا دے گی. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر کون سی خوبی رکھی ہے. پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں گے. اور بڑا ہدف ایک ہونا چاہیے، یاد رکھیں بڑا گول ایک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کیا آپ نے کسی فٹ بالر کو دیکھا ہے کہ جو بہترین فٹ بالر ہو
اور پھر کرکٹر بھی ہو اور انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتا ہو. نہیں ملے گا آپ کو. شاید کوئی ایسا بندہ ایک ہو. کیوں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ایک بندہ ہر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پر رونالڈو فٹ بالر ہے, کیا وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے؟ یا اتنا اچھا کھیلے گا کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کھیلے گا؟ یا یہاں کے جو کرکٹرز ہیں آپ کے, زندہ باد سارے نام اپنے, کیا وہ فٹ بال میں بھی اتنی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ نہیں. تو یہ یاد رکھیں, ہر بندہ اپنا ایک مین ہدف مقرر کرے, ایک مین ہدف, ایک مین گول, کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں یہ بننا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط ہے, یاد رکھیں, اداس لوگوں سے دور رہا کریں. تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہو, تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں, ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. کیونکہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں, آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے, یہ بڑا ضروری ہے. ہاں, دل والوں کے ساتھ رہیں, اور ساتھ رہیں لیکن عاجزی کے ساتھ, یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ مضبوط قلوب والوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے آگے بھی پھر تکبر ہی کرتے ہیں. ہاں, اپنا نخر, اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ہاں, میں وہ کہتا ہوں اکثر, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے, دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو وہ درمیان میں موٹے موٹے پیٹ آ جاتے ہیں نا, وہ دلوں کو ملنے نہیں دیتے. لالچ, دنیا, انانیت, ہاں, سیلفش تھاٹس, میں نے یہ اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. ہاں, جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی, میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف انکساری, تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. تنزل میں بھی ایک ترقی کا مقام. جب انسان فروتنی کا پیکر بن جاتا ہے, عاجزی اپنے شیخ کے آگے, اپنے اسپرچل گائیڈ کے آگے, ہاں, وہ جو آپ کا ٹرینر ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ اس کو حقیقتاً اپنا ٹرینر مان لیتے ہیں, عاجزی کے ساتھ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیوٹی ہے, اور اداس لوگوں سے دور رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. ہاں, وہ ایک ہے نا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے وہاں پر کسی نے اٹیک کرنا تھا. وہ اس گاؤں میں اگر وہ رہتے تو سارے برباد ہو جاتے, سب کی موت واقع ہو جاتی. تو اس کے آگے ایک بہت بلند دیوار تھی. انہوں نے اس دیوار کو کراس کر کے دوسرے شہر میں جانا تھا. وہ دیوار بہت بلند تھی, بہت اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو کون کراس کرے گا, یعنی دوسری طرف جا کے یا دیوار کے اوپر جا کر رسی پھینکے گا اور لوگ جو ہے اس کو کلائم کریں گے اور شہر میں جائیں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور اس دیوار کو کراس کریں, اوپر جا کے اس دیوار پر چڑھ کے اوپر سے رسی پھینکیں, اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں چلے جائیں گے, ان کی جان بچ جائے گی. اب جب ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا نا, تو نیچے گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنا قد دیکھ, اپنی ہائٹ دیکھ, یہ دیوار اتنی اونچی, اتنی بلند دیوار ہے, اس دیوار کو تو کیسے کراس کر سکتا ہے, اس دیوار پر تو کیسے چڑھ سکتا ہے, تم لوگ اپنا قد دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو, یہ امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے. وہ 10 لوگ تھے, ان میں 9 لوگ ناکام ہو گئے, وہ وہیں رہے. ایک اللہ کا بندہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا, اوپر سے اس نے روپ کو پھینکا, رسی پھینکی, اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگوں کی جان بچ گئی. جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں, اس دیوار کے اس پار جب پہنچتے ہیں شہر میں, تو سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہاں, وی تھینک یو دیٹ یو سیوڈ آور لائف, تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی, تیرا شکریہ. وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کا بندہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا, ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی, لیکن وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہا ہے کیوں وہ چپ ہے, کیوں وہ جواب نہیں دے رہا. وہ بہہ رہا تھا. کیا سننے, اب میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ جو نیگیٹو باتیں سن رہے تھے نا, وہ تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, وہ جو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے, کیونکہ نیگیٹو میسیجز ان تک پہنچ رہے تھے. یہ بہرا تھا, یہ نیگیٹو میسیج سن نہیں پاتا تھا. اس کا مقصد, اس کا گول تھا, یہ ان اداس لوگوں کی اداس باتوں کو سن نہیں پاتا تھا, اس لیے یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو بہرے ہو جائیں, نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بہرے ہو جائیں. نیگیٹو باتیں سنانے, میں تو یہاں ہندوستان آتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں, تو وہاں پر دیکھتا ہوں گلیوں میں آپ کو وہ مالش کرنے والے, مساج کرنے والے لوگ ملتے ہیں.
وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور آپ گوجل مساج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ فزیکل مساج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن فزیکل مساج سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل مساج ہے, ذہن کی مالش یہ بھی چاہیے. ہاں تو کچھ ہوتے ہیں نا بزنس مین, کاروباری لوگ, اور ہمیشہ مایوس بھی رہتے ہیں. تو میں نے ان کا اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, مال دیا ہے, تو یہ جو فزیکل مساج کے لیے تم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, یہ مالش کرنے والوں کو رکھا ہوا ہے, ان سے زیادہ اہم مینٹل مساج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو تو بیوی ہمیشہ کہتی ہے تو نکما ہے, بچے بھی کہتے ہیں تو نکما ہے, بزنس ورک کالیگس کے پاس جاتے ہو کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اتنے نیگیٹو لوگ رکھے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, تو یہ فزیکل مساج کرنے والوں کو جو تم پیسہ دیتے ہو, اتنے پیسے کے لیے اتنا پیسہ دے کر ایک مینٹل مساج کرنے والوں کو مقرر کرو, جو گھر میں بیٹھا ہو, جب بھی سیٹ صاحب اندر آئیں یا کوئی بھی بندہ اندر آئے باہر جائے, وہ کہے یو کین ڈو اٹ, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے. یہ مینٹل مساج ہے. ہاں کہ یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اداس لوگوں سے دور رہنا ہے. ہاں ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, جو مضبوط ذہن والے ہیں, to be surrounded by positive people, کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات, focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. جو ہے اس پر فوکس کریں, یہ کمپلین نہ کریں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس پر فوکس کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک جی ڈی مزاس کی ایک لڑکی ہے, 19 ایئر اولڈ لڑکی, غیر مسلم تھی. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائزڈ ہو گئی, پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا, مکمل پیرالائز ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, بول بھی نہیں سکتی, صرف برین کام کر رہا ہے. 19 ایئر اولڈ, لیکن اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کچھ بن کے دکھانا ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. جب وہ پیرالائز ہو جاتی ہے, صرف آنکھیں چل رہی ہیں, دماغ چل رہا ہے. لیکن اسے پتا تھا, کیونکہ وہ سیلف موٹیویٹڈ, اس قدر اس کے اندر موٹیویشن تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. اور اس نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیا تھا. ٹیلنٹ کیا تھا کہ وہ رائٹر تھی. جس طرح میں نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرنا, سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقتوں کو سمجھ کے جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر وہ کون سی خوبی, کون سا خزانہ رکھا ہے جو اللہ جل وعلا نے صرف مجھے دیا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, میں اس پر عمل کروں گا, اس کی بنیاد پر اپنے اہداف مقرر کروں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا تھا, لیکن اچانک وہ مفلوج ہو گئی. اب کیا ہوا, اس حالت میں وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ موو بھی نہیں کر سکتی. فیملی ممبر اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کہیں جانا ہو تو فیملی ممبرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ویل چیئر پر لے جاتے ہیں. خود وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی, اور وہ کتاب بیسٹ سیلر دنیا میں بن گئی, اور وہ عورت سیلیبریٹی بن گئی, کامیاب ہو گئی. کیسے؟ ظاہر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ اپنے ہینڈز بھی موو نہیں کر سکتی تھی, تو کتاب کیسے لکھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب لکھی, پلکوں کے ذریعے, یوں آنکھیں چپک کر اس نے اپنی کتاب لکھی. اس کے فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس پیش کرتے ہیں, اے بی سی ڈی. جس حرف کا انتخاب کرنا ہوتا وہ آنکھ بند کر لیتی, اس کو پاس کرنا ہوتا آنکھ کھلی رکھتی, پھر کسی اور حرف کا انتخاب کرنا ہوتا آنکھ اس طرح بند کر دیتی. یوں اپنی آنکھوں کو چبکنے کے ساتھ ساتھ اس نے حروف کا انتخاب کیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے, پیراگراف بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی, اور وہ کامیاب ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس نے یہ جملہ لکھا, فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life, and learn how to best utilize what you have in life. You will be successful in life. اس چیز پر فوکس کرو جو ہے, جو نہیں ہے اس پر فوکس نہ کرو. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, میری یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, میرے والدین سخت مزاج تھے, میرے پاس
رشوت نہیں تھی, سیاستدان جو تھے وہ کرپٹ تھے. اور ٹھیک ہے یہ باتیں تم پاکستان انگلینڈ میں کیا کرو, امریکہ میں کیا کرو, یہاں تو کرپشن ہے, انڈیا میں کرپشن ہے, فلاں ملک میں کرپشن ہے, یہاں پر تو سفارشیں چلتی ہیں, وہاں کامیاب ہو سکتے ہو, میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, والدین کی تربیت اچھی نہیں تھی, فلاں نے مجھ کو جادو کر دی, میں اصل میں کامیاب ہو سکتا تھا لیکن میری فلاں دادی کی فلاں رشتہ دار نے قبر میں جا کے تعویذ ڈال دی تھی, اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں. یہ ہماری سوچ ہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کی یہ تقدیر کو. ہماری تو تقدیر ہی ایسی تھی بھائی, میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ شکوہ گلا فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے. اس لڑکی نے ایک پیغام دیا, اس نے پیغام دیا, اس نے میسج دیا, تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں, ذرا مجھے دیکھو میرے پاس کیا ہے. میرے پاس کیا تھا؟ ہاں میرے بھائیوں, تمہارے پاس تو ہاتھ ہیں, تمہارے پاس تو زبان ہے, ٹانگیں ہیں, دل ہے, جسم ہے, حرکت کر سکتے ہو, قوت ہے. اس نے کہا میرے پاس تو فقط 2 آنکھیں تھی, میں نے ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا, اگر میں کامیاب ہو سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ اچھا, یہ وہ پریکٹیکل چند میتھڈز ہیں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا, کہ پریکٹیکل پازیٹیو ایکشنز کا استعمال کریں, اور پھر دیکھیں پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. چند جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آخر میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر مجھے وہ نوٹس مل جائیں, نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی جو آج کے سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں, اور قرآن کریم کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا. دیکھیں یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس, کیونکہ میں خود بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. سب سے پہلی کوپنگ میکینزم میں جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف دیٹ ٹوڈے از ناٹ انڈیکیٹو آف ٹمارو. If you're experiencing the symptoms of depression today, that doesn't mean that it will be the same tomorrow. You have another opportunity tomorrow. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہی تو سورۃ الضحیٰ ہمیں بتا رہی ہے. یہ پہلی ٹیچنگ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ہمیشہ دیکھو کہ کل آ رہا ہے, فیوچر مستقبل ہے, بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہو کہ میرا فیوچر برائٹ ہے, فیوچر میرا روشن ہے. اور یہی وہ پہلی بیسک ٹیچنگ بتائی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2, assess the parts rather than generalizing the whole. Push yourself to write down the good and all the happy moments, negating the sad moments. یہ کیا تھا؟ اس طرح میں نے بتایا کہ پہلی 3 آیتیں روحانی حوالے سے نگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا, اور پھر دوسری جو 3 آیتیں ہیں وہ مادی اعتبار سے نگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا. یہی میسج دیا جاتا ہے کہ assess the parts rather than generalizing. اپنی زندگی کے ایک ایک پارٹ کو دیکھیں اور ماضی کے پارٹس کو یاد کریں کہ کب اللہ نے میری مدد فرمائی تھی. یہ نہ دیکھیں کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے. لکھیں, ہر روز لکھیں کہ ماضی میں کیا کیا میں نے ایکسپیرینس کیا جب میں نے اللہ کو پکارا, اللہ نے مدد کی تھی. جس نے ماضی میں کی تھی وہ آج بھی کرے گا, مستقبل میں کرے گا. میں صرف انتظار کروں گا, مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے. اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزارتے رہیں, اللہ جل وعلا آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. پوائنٹ نمبر 3, exposure to sunlight. Exposure to sunlight. اتنی تو انگلش آپ کو آتی ہے. مجھے تو کہا گیا تھا کہ انگلش میں ہی سارا بیان کرنا. ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Exposure to sunlight offers great benefits in battling against depression. Sunlight والضحى والليل إذا سجى. ہاں یہی اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ exposure to sunlight offers great benefits in battling against depression. It can increase your serotonin levels, which can provide a mood boost. Serotonin level آپ کا انکریز ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ذریعے سے. سن لائٹ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. پوائنٹ نمبر 4, knowing that you can count on supporting loved ones helps improving depression.
کہ میرے کچھ دوست ہیں جو میری مدد کریں گے, ان سے سپورٹ حاصل کروں گا, یہ آپ کو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اسپینڈ ٹائم ود loved ones. Keep reminding yourself that there are people out there who care for you, who love you. Resist the temptation to feel like you are a burden. This can be a lie. یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں یہ یقین پیدا کریں, خود کو پرسویٹ کریں, آمادہ کریں کہ مجھ سے محبت کرنے والے دنیا میں ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے, اور جب مجھے مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ مدد کریں گے. لیکن اس کا جواب بہت سارے لوگ ایسے دیں گے, وہ کہیں گے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پرسویٹ کر سکتا ہوں, مجھ سے تو کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں, میرا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہاں پر اس کا جواب قرآن دیتا ہے. قرآن دیتا ہے, کیونکہ دنیا میں شاید آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں, لیکن مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہے گا کہ دنیا میں تمہارے مددگار نہیں ہوں گے, میرا تو اللہ بھی مددگار ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسلم کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا اور ان کوپنگ میکنزمز کو سیکھ کر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا اور بار بار اپنے آپ کو یاد دلائے گا, تو پھر تو وہ دل سے کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں, میں اللہ کی مدد کو مانگتا ہوں, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو مانگتا ہوں. وہ بار بار اپنے آپ کو یقین دلاتا رہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے, میں ان کو پکاروں گا, وہ مدد کے لیے آئیں گے. جب اسے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا دل میں, تو پھر وہ ڈپریشن کے مرض کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہ بہت اہم ہے, یاد رکھیں, کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا لا تحزن, گھبرانا نہیں ہے, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتہ چلا یہ گھبرانے اور معیت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کی معیت گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کی معیت کا یقین کہ میرا رب میرا مددگار ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ میری مدد کرے گا, یہ انسان کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ یقین پیدا ہو اللہ جل, اور یہ خوف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ محبت میں بدل جاتا ہے. خوف ہونا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے, یاد رکھیں. محبت کرتے ہیں لیکن یہ خوف پھر ایک مختلف قسم کا خوف بن جاتا ہے. وہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف, بڑا ڈرتا ہوں میں اللہ سے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے اکابر بزرگ جو ولایت کے بلند مقامات پر فائز تھے, وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف ہے. ہمارے ہاتھ بندے کہتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں. جب ڈر ہے, اللہ کا خوف حقیقتاً دل میں پیدا ہو چکا ہو, تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. ایک شخص 3 دن سے جاگ رہا ہے, سویا نہیں ہے, سفر پر ہے, اچانک راستے میں کوئی دوست ملتا ہے, کوئی فرینڈ ملتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں, یہ کمرہ ہے, یہاں تو سو جا. زمین پر میٹرس وہ وہاں رکھتا ہے اور کہتا ہے تو اس قدر تھکا ہوا ہے, آرام سے سکون کی نیند سو جا, لیکن یہ کمرہ بھی تجھے دیتا ہوں, 3 دن سے تو جاگ رہا ہے اور تجھے وقت دیتا ہوں کہ تو یہاں سو جا, لیکن ذرا خیال رکھنا وہ جو اس کمرے کے اس سائڈ میں ایک سوراخ ہے, وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے, لیکن تو آرام سے سو جا, پرابلم نہیں ہے, سو جا. آپ بتائیں کیا اس کی آنکھ لگے گی؟ کیا وہ سو پائے گا؟ ہاں, نیند تو بڑی سخت ہے, بہت شدید نیند ہے, تھکا ہوا ہے, لیکن ایک سانپ کے آنے کا امکان ہے, یقین نہیں ہے کہ سانپ آئے گا, لیکن پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگے گی, اور ادھر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, اور پھر بھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے, تو کاہے کا خوف ہے یہ جھوٹ ہے, خوف نہیں. تو یہ اللہ کی معیت, اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, یہ یقین یہ انسان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. پھر انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے. ہاں, پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, لیکن ڈرتے وہ بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا؟ تو کیا کنٹرڈکشن ہے, تعارض ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں, ایک ہی بات ہے, وہ ایک سے ڈرتے ہیں. بے شک ایک سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے ہیں. وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں, اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے. ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے, اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں. بے شک بے شک, بس اس کا ڈر
اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں, حقیقی اس کا پیار پیدا کر لیں. یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ پریکٹس. اچھا, پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے, ڈو والنٹری ورک whereby you will have the opportunity of doing something new all the time. Research shows that doing something new can improve your overall well-being and strengthens your social relationship. You may be used to receiving help from others, by reaching out and providing help actually improves your mental health. یہ تصور جو میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ 3 جو آیتیں ہیں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. practical action, positive action. یہ positive action یہاں بھی بیان کیا گیا. And point number 6, practice gratitude and be thankful for what you have. Research shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. یہ 6 جنرل پوائنٹس بتائے جاتے ہیں, اور یہ 6 پوائنٹس اور ان سے بہت زیادہ ہمیں فقط سورۃ الضحیٰ میں ملتا ہے. اور سورۃ الضحیٰ فقط ایک ورد نہیں, فقط ایک لٹنی نہیں ہے. سورۃ الضحیٰ لٹنی بھی ہے, اور قرآنک سائیکالوجی کے ذریعے یہ ہمیں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اس میں پریکٹیکلی جو ہم ٹپس اپنے ساتھ ابھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کریں, ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے, یہ یقین پیدا کریں کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں یہ. پہلا کہ اللہ از واچنگ, ہر وقت یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پاسٹ ایونٹس کو لکھتے رہیں. جب بھی اللہ نے میری مدد کی ان کو یاد کرتے رہیں, اور ہر روز ان پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایونٹس فریش ہوتے جائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرا مددگار ہے. یاد رکھیں, یہ جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا. ہم نے بار بار انہیں یاد دلانا ہے. وہ یاد نہیں دلانا کہ پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی ہی نہیں, صرف کہا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اس سے غصہ نہیں کرنا, اسے پریکٹیکلی گائیڈ کرنا ہے, اسے ٹائم دینا ہے, بار بار محبت کے ساتھ یاد دلانا ہے. تو کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے, تو کہتا ہے فلاں ظالم ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے فلاں مرحلے میں فلاں زندگی میں اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچا, اس نے مجھے اتنے دکھ پہنچائے, اتنے غم پہنچائے, لیکن آج وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے گا, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ یقین, اس یقین کی بنیاد پر آپ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لیں گے کہ اگر آج نہیں تو آخرت میں اللہ جل وعلا بدلہ لے گا, اللہ جل وعلا انصاف کرے گا, تو آپ سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 2,